زوفشاں بی بی 3 مہینے کی حاملہ تھیں۔ پہلے میں نے اس پوائنٹ کو نظر انداز کر دیا کہ ایک شادی شدہ عورت کا حاملہ ہونا کوئی انوکھی بات نہیں ہوتی، لیکن پھر یہ نکاح نامہ سامنے آ گیا اور کچھ وقت کا حساب کتاب کیا، تھوڑی مدد سائنس نے کی۔ نامکمل بچے کے ڈی این اے کا نمونہ ریکارڈ میں تھا، اسے آپ کے ڈی این اے سے میچ کیا گیا تو ثابت ہو گیا کہ وہ آپ کا ہی بچہ تھا اور زوفشاں بی بی سچ مچ آپ کی منکوحہ بیوی تھیں۔ ملک احسن کے کاغذ پر لکھی رپورٹ پڑھنے کے دوران میں وہ زبانی بھی سب کچھ بتا چکا تھا۔ ٹھیک ہے، میں یہ سب مان لیتا ہوں، لیکن اس سے کیس پر کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اس کا قاتل ثبوتوں سمیت گرفتار ہو چکا ہے، آپ اسے سزا دیں۔ اگر مجھے کسی اسکینڈل کے ذریعے بدنام کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں، اسکینڈلز اور سیاست دان کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ میں اس اسکینڈل سے نکل جاؤں گا، لیکن آپ اس کے بعد کہاں ہوں گے یہ کہنا مشکل ہے۔ دھیمی آواز میں بولتے ملک احسن کے لہجے میں ایسی سرد مہری تھی کہ انسپیکٹر اسد کی جگہ کوئی اور ہوتا تو گھبرا جاتا، لیکن وہ ذرا سا مسکرایا اور بولا، میں اسکینڈلز پر فوکس کرنے والا آدمی نہیں ہوں سر، میں حقائق کی تہہ تک پہنچ کر دم لیتا ہوں۔ میں گرفتار ملزم وحید سے سارے سچ اگلوا چکا ہوں۔ اس نے بیان دیا ہے کہ اس نے جو کچھ کیا اس کی ہدایات اسے آپ کے پی اے نے دی تھی۔ وہ ایسا کرنے پر اس لیے مجبور ہوا تھا کہ اسے دھمکی دی گئی تھی کہ اگر اس نے حکم عدولی کی تو اس کے سارے خاندان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا اور اس کی جوان بہن کو سر عام بے عزت کیا جائے گا۔ اس نمک حرام کے بدترین انجام کے لیے تو میں خود بے چین ہوں۔ اس نے حد سے تجاوز کیا ہے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ میری منکوحہ عورت کے ساتھ زیادتی کرے؟ پھانسی کے پھندے پر چڑھنے سے قبل وہ اپنے خاندان کی ایک ایک عورت کا منہ کالا ہوتا ہوا دیکھے گا۔ ملک احسن غضبناک ہوا، لیکن اس کا تو کہنا ہے کہ اس نے جو کچھ کیا حکم کے مطابق کیا، ورنہ وہ میڈم زوفی کی بہت عزت کرتا تھا۔ زوفی تو وہ دنیا کے لیے تھی، میں تو اسے روشن کہا کرتا تھا۔ اس کا روشن چہرہ اور روشن آنکھیں مجھ پر ایسا جادو کر گئی تھی کہ میں اسے اپنانے پر مجبور ہو گیا تھا، لیکن اس نے میری مجبوریوں کو نہیں سمجھا اور میری مرضی کے خلاف چلنے لگی۔ وہ سمجھی تھی کہ مجھے بچے والی بات کا علم نہیں، لیکن مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آج کل وہ باقاعدگی سے ایک لیڈی ڈاکٹر سے چیک اپ کروا رہی ہے۔ باقی سب معلوم کرنا کون سا مشکل تھا؟ کاش اس نے میری مجبوریوں کو سمجھا ہوتا تو آج زندہ ہوتی۔ ملک احسن کی ذہنی رو اچانک ہی بہک گئی اور وہ بڑبڑانے والے انداز میں بولا۔ انسپیکٹر اسد اس کی بات سننے کے ساتھ ساتھ کسی اور نکتے پر بھی غور کر رہا تھا، چنانچہ جیسے ہی ملک احسن خاموش ہوا تو وہ بولا، میری معلومات کے مطابق جن دنوں آپ ہسپتال میں داخل تھے، آپ کے پی اے اکبر نے بھی میڈم زوفشاں پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی تھی اور منہ کی کھائی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا ہو اور وحید کو حد سے متجاوز احکامات جاری کیے ہوں؟ اگر ایسا ہے تو اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ملک احسن کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے انٹرکام پر اکبر کو کال کیا۔ اکبر کو اپنے سامنے کھڑا کر کے سچ اگلوانے میں اسے 5 منٹ بھی نہیں لگے، اور 6 منٹ پر اکبر دنیا میں نہیں تھا۔ انسپیکٹر اسد آنکھیں پھاڑے ملک احسن کی جرأت ملاحظہ کر رہا تھا کہ اس نے اس کی موجودگی میں اکبر کی کھوپڑی میں روشن دان بنا دیا تھا۔ ذرا خوف زدہ نہیں تھا کہ اسے اس جرم میں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی روپ بہروپ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ بکھرے بال، اندر کو دھسی آنکھیں، مرجھائی ہوئی سیاہ پڑتی رنگت اور سوکھے پپڑی زدہ ہونٹ، اس عورت کو فرا کی حیثیت سے شناخت کرنے میں فیصل کو بے انتہا مشکل پیش آئی۔ فرا، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میری جان، اتنے تھوڑے سے دنوں میں تم نے اپنا یہ حال کر لیا۔ اس نے فرا کے پزمردہ سے وجود کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اس کے ہاتھوں کا سہارا پا کر وہ بھربھری مٹی کی طرح ڈھہ گئی۔ اگر فیصل اسے مضبوطی سے پکڑا ہوا نہ ہوتا تو وہ زمین پر گر جاتی۔ اس کی اس حالت پر وہ بے پناہ تشویش میں مبتلا اسے اپنی باہوں میں اٹھائے اندر لے گیا۔ اسے بستر پر لٹا کر رخسار تھپکتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ ہوش میں نہیں آئی تو ایک جگ میں پانی بھر لایا اور اس کے منہ پر پانی ڈال کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور فرا نے آنکھیں کھول دیں، لیکن اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی اور وہ بس ایک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ فیصل نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔
فیصل کا دل بری طرح ہولنے لگا اور وہ یکدم ہی کمرے سے نکل کر رانیہ کو آوازیں دینے لگا۔ اب تک اس کا خیال تھا کہ رانیہ ساتھ والے کمرے میں سو رہی ہوگی، اس لیے اسے نظر نہیں آئی، لیکن اس نے دیکھا کہ کمرہ خالی پڑا ہوا تھا۔ 2 کمروں اور لاؤنج پر مشتمل اس چھوٹے سے گھر میں رانیہ کو ڈھونڈنے میں کتنی دیر لگ سکتی تھی، لیکن فیصل اسے ڈھونڈتا رہا۔ بیڈز اور صوفوں کے نیچے، دروازوں اور پردوں کے پیچھے، کچن کے کیبنٹس اور واش رومز کے اندر اس نے اسے ایسے ڈھونڈا جیسے وہ بچی نہیں، کوئی چھوٹی سی ننھی سی گڑیا ہے جو کسی بھی کونے کھدرے سے مل جائے گی، لیکن وہ نہیں ملی۔ گھر کی حالت بھی عجیب ابتر سی تھی، ہر طرف دھول مٹی ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ یہ گھر صفائی سے یکسر محروم رہا ہے۔ یہ فرا کے مزاج کے خلاف تھا، وہ بہت صفائی اور نفاست پسند عورت تھی اور گھر کو خوب سجا سنوار کر رکھتی تھی، پھر یہاں اس گھر کا یہ حال کیوں تھا؟ ان ساری چیزوں میں اگر اسے کوئی صاف شے نظر آئی تو وہ رانیہ کے کپڑے اور کھلونے تھے، لیکن وہ بھی الماری میں رکھے ہونے کے بجائے ایک صوفے پر پڑے ہوئے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ جاننے کے لیے اسے ایک بار پھر فرا کے پاس جانا پڑا۔ وہ بستر پر اسی طرح آنکھیں کھولے ساکت لیٹی تھی۔ خدا کے لیے فرا، کچھ تو بولو کہ یہ سب ہے کیا، اور میری رانیہ کہاں ہے؟ فیصل نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور لجاجت سے بولا تو فرا کے ہونٹوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی اور وہ سرگوشی کے انداز میں بولی، وہ چلی گئی فیصل، اس کا جانا طے تھا، لیکن میں اور تم یہ بات سمجھ نہیں پائے۔ کہاں چلی گئی؟ اس کی بات سن کر فیصل کو کرنٹ سا لگا۔ جو سمجھ آ رہا تھا وہ اسے سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ کون لے گیا ہے اسے؟ وہ زور سے چلایا۔ موت کا فرشتہ۔ فرا کا دھیمے لہجے میں دیا ہوا جواب ایسا بم تھا جس نے فیصل کی ذات کے پر خدشے اڑا دیے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو فرا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ اسے فوری طور پر اتنا خطرہ نہیں ہے، ہمیں اس کے بہترین علاج کا انتظام کرنے کے لیے مہلت مل سکتی ہے۔ پھر کیسے وہ موت کے فرشتے کے ساتھ چلی گئی؟ فرا کی حالت گواہی دے رہی تھی کہ وہ المناک واقعہ پیش آ چکا ہے، لیکن فیصل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ ڈاکٹرز کی رائے کو قدرت کے فیصلے کے آگے دلیل بنا کر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ موت کے فرشتے سے اس کی بیٹی کو لے جانے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ وہ اپنی بیماری سے نہیں مری فیصل، وہ تمہاری محبت میں مر گئی۔ فرا کے جملے نے اسے ساکت کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ وہ تمہارے بغیر نہیں رہ پاتی تھی۔ میں نے اسے بہلانے اور سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی یہی ضد تھی کہ مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ تم نے اسے کوئی خواہش، کوئی بات رد کیے جانے کا عادی بھی تو نہیں بنایا تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود بالکل اچانک وہ دروازہ کھول کر گھر سے باہر نکل کر بھاگ گئی۔ میں ننگے پیر بغیر دوپٹے کے اس کے پیچھے بھاگی، پھر بھی مجھے دیر ہو گئی۔ میں اس کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکی اور وہ مجھ سے بہت آگے نکل کر سڑک پر پہنچ گئی۔ اچانک ہی وہاں سے ایک تیز رفتار ٹرک آیا اور فرا اپنا جملہ مکمل کیے بغیر یوں خاموش ہو گئی جیسے اس کے گلے میں کوئی گولا اٹک گیا ہو، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کی آنکھیں بالکل خشک تھیں اور ان سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا۔ وہ پچھلے چند دن میں رانیہ کو اتنا رو چکی تھی کہ اس کے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ فیصل یہ سب سن کر بہت دیر تک بلک بلک کر روتا رہا، پھر خود ہی خاموش ہو گیا۔ فرا یوں ہی خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے اس کا رویہ ایب نارمل لگا۔ تم اتنے بڑے دکھ کے ساتھ یہاں تنہا بیٹھی ہو، تم نے کسی کو بلایا کیوں نہیں، یا خود سب کے پاس کیوں نہیں چلی گئیں؟ اسے کچھ فرا کی کیفیت سمجھ آ رہی تھی۔ اس نے اتنا بڑا دکھ بالکل تنہا سہا تھا اور شاید اسی لیے اتنے ایب نارمل رویے کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی فیصل، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے تم کسی مشکل میں پڑ جاؤ۔ فرا کے جواب نے اسے ساکت کر دیا۔ وہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ اسے زیادہ اچھی ماں سمجھے یا زیادہ وفادار بیوی۔ ایک ماں کی حیثیت سے وہ بیٹی کی جدائی کے غم میں راکھ جیسی ہو گئی، پھر بھی اسے اپنی شوہر کے تحفظ کا احساس تھا۔ وہ نہیں بھولی تھی کہ اس کا منظر پر آنا اس کے شوہر کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ مجھے اس کے پاس لے چلو فرا، میں اسے پیار کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے فرا سے درخواست کی تو وہ اپنے وجود کی بچی کھچی توانائیاں سمیٹ کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ ان کے شہر سے بہت دور اس چھوٹے سے پرسکون اور خوبصورت قصبے کے قبرستان میں بنی اس ننھی سی قبر میں صرف 6 سالہ رانیہ ہی دفن نہیں تھی۔ اس کے ساتھ اس قبر میں ان 2 افراد کے دل، روحیں، خوشیاں
خواہشیں اور امنگیں سب دفن ہو گئی تھیں۔ بیٹی کی قبر سے لپٹ کر فیصل قبر کی مٹی میں اس کی خوشبو، لمس اور چہکاریں ڈھونڈ رہا تھا۔ اس سے اگر اس وقت اس کی واحد خواہش پوچھی جاتی تو وہ یہی کہتا کہ ایک بار، بس ایک بار اسے اس کی بیٹی زندہ لوٹا دی جائے، تاکہ وہ اسے دل بھر کر دیکھ لے اور خوب سارا پیار کر لے۔ جس بیٹی کی بیماری سے لڑنے کے لیے اس نے اپنی توبہ توڑی تھی، وہ بیٹی اس سے ایسے چھین لی گئی تھی کہ اس کی زندگی بچانے کی جد و جہد کرنا تو دور کی بات، وہ اس کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکا تھا۔ فرح نے اسے بتایا تھا کہ لاش کی حالت ایسی تھی کہ اسے فیصل کے انتظار میں مردہ خانے میں رکھوانے کے بجائے فوراً دفن کر دینا ہی مناسب تھا۔ جس رضاکار تنظیم نے یہ کام انجام دیا تھا، انہوں نے فرح کو بھی بچی کی لاش نہیں دیکھنے دی تھی، اور وہ بھی تابوت کے شیشے سے اس کے چہرے کی بس ذرا سی جھلک ہی دیکھ سکی تھی۔ بہت دیر قبرستان میں گزار کر وہ دونوں میاں بیوی واپس اپنے ٹھکانے پر لوٹے تو بالکل تہی داماں تھے، اور ڈالرز سے بھرا وہ پیکٹ جو فیصل جان پر کھیل کر اپنے ساتھ لایا تھا، نا قدری سے ایک تپائی پر پڑا تھا۔ وہ اپنی سب سے بڑی دولت تو کھو چکے تھے، اور اب ان کے لیے قارون کا خزانہ بھی بے معنی اور بے مصرف تھا۔ لیکن یہ بھی بڑی صفاک حقیقت ہے کہ چاہے قلب و روح مردہ محسوس ہوں، جب تک جسم سے روح کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، زندگی اپنا کوئی نہ کوئی تقاضا لے کر سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ فیصل کے لیے بھی فرح کی حالت اپنے شکستہ وجود کو سنبھال کر کھڑے ہونے کا بہانہ بن گئی۔ اس نے بیٹی کی جدائی کا بوجھ کسی نہ کسی طرح اٹھا لیا تھا، لیکن فیصل کے آنے پر بکھر کر رہ گئی تھی۔ اس رات فیصل اسے قصبے کے واحد ہسپتال لے کر پہنچا تو وہ بخار میں بری طرح پھونک رہی تھی۔ اس کے سارے جسم پر لرزے کی سی کیفیت طاری تھی۔ ہسپتال کا عملہ اسے طبی امداد دینے کے لیے اپنے ساتھ اندر لے گیا، اور فیصل کو باہر ہی انتظار کرنے کا کہا گیا۔ انتظار گاہ میں ایک LED ٹی وی لگا ہوا تھا جس پر خبریں چل رہی تھیں۔ وہ بے دھیانی میں خبریں دیکھنے لگا۔ اسکرین پر انسپکٹر اسد کا چہرہ نظر آیا تو اس کی بے توجہی خود بخود دھیان میں ڈھل گئی، اور وہ غور سے اس کی بات سننے لگا۔ انسپکٹر اسد کہہ رہا تھا، پولیس نے وحید نامی شخص کے خلاف ٹھوس ثبوت ملنے پر میڈم زوفشاں عرف زوفی قتل کیس کو حل شدہ کیس تصور کر کے اس پر کارروائی بند کر دی تھی، لیکن پھر ایک انجان شخص نے ایسا کلیو دیا کہ ہم اس کیس پر دوبارہ سے کام کرنے پر مجبور ہو گئے، اور کئی حیرت انگیز باتیں سامنے آئیں۔ میری پولیس کو وہ کلیو دینے والے شخص سے گزارش ہے کہ وہ مجھ سے رابطہ کرے اور مکمل معلومات فراہم کر کے ہمارے کام کو آسان بنانے میں مدد دے۔ اس کی مدد ایک مظلوم کو انصاف دلوا دے گی۔ میں اس شخص کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ اس کی مرضی کے خلاف اس کا نام ظاہر نہیں کیا جائے گا، اور پولیس اسے تحفظ فراہم کرے گی۔ انسپکٹر اسد کی اپیل نے فیصل کو متاثر کیا۔ ایک ایسے نظام میں جہاں زیادہ تر لوگ ہڈ حرام اور کام چور تھے، اگر ایک شخص فرض شناسی کے ساتھ کام کر رہا تھا تو یقیناً وہ لائق تحسین تھا، اور اس قابل تھا کہ اس کی درخواست پر کان دھرے جائیں۔ دوسرے دن فرح کو ہسپتال سے ڈسچارج کروا کر لانے کے بعد وہ اب اس سلسلے میں حتمی فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے فرح کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ پریشان ہو گئی اور بے قراری سے بولی، اگر تمہارے لیے کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا تو؟ انسپکٹر اسد نے تحفظ کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ویسے بھی اب زندگی میں ایسا کیا رہ گیا ہے جس کے لیے میں اپنی اتنی پرواہ کروں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنی پرواہ کرنے کا نہیں، کفارہ ادا کرنے کا وقت ہے۔ میں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ کر اسے خفا کر دیا تھا، اب حق کی خاطر ایک سچ بولوں گا تو شاید وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس کی دلیل ایسی تھی کہ فرح کے پاس اسے روکنے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے ایک نکتے کی طرف اس کا دھیان دلایا۔ تم نے بتایا تھا فیصل کہ تم زوفی کی بیٹی کو بینک سے لوٹی گئی رقم میں سے کچھ حصہ دے کر آئے تھے۔ ہو سکتا ہے بچی نے وہ رقم پولیس کے حوالے کر دی ہو، اور پولیس کو پتہ چل گیا ہو کہ یہ ڈکیتی کے مال کا حصہ ہے، اس لیے تمہیں پکڑنے کے لیے یہ جال بچھایا گیا ہو۔ فیصل نے اسے سارے حالات سے آگاہ کرنے کے بعد ہی اپنے جانے کی بات چھیڑی تھی، اس لیے وہ اندازے سے کہہ رہی تھی، میرے ذہن میں بھی یہ بات موجود ہے، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ لوگ مجھے گرفتار کر لیں گے، میں نے جو کیا ہے اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کسی اپ سیٹ سے بچنے کے لیے میں نے ایک تدبیر سوچی ہے جس پر عمل کرنے کے لیے مجھے تمہارا تعاون درکار ہے۔ میں جانتا ہوں فرح، تم پر تمہاری بساط سے زیادہ بوجھ پڑ چکا ہے، لیکن یہ کام میں صرف تمہیں ہی سونپ سکتا ہوں۔
تمہیں ہمت کر کے بستر سے اٹھنا ہوگا تاکہ کفارہ ادا کرنے میں میری مدد کر سکو۔ اس نے اپنی ماں باپ اور بہنوں کی لاشوں کو دیکھ کر کیا جانے والا عہد توڑا تھا، تو اس کی سزا یہ ملی تھی کہ خود ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ آج اپنی شریک حیات کے سامنے بھی ایک شرمندہ و نادم شخص کی حیثیت سے بات کر رہا تھا۔ تم کام بتاؤ فیصل، فرا نے کسی بھی بات پر تبصرہ کیے بغیر ویران آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے سے کہا، تو وہ ایک گہرا سانس لے کر اپنے منصوبے سے آگاہ کرنے لگا۔ شہر کے مضافات میں واقع اس 2 منزلہ 120 گز کے گھر کے دروازے کی دائیں جانب لگی ہوئی گھنٹی کے بٹن کو دباتے ہوئے فیصل کو اپنے اندیشوں میں خاصی کمی محسوس ہوئی۔ یہ سادہ سا گھر گواہی دے رہا تھا کہ اس کا مکین رشوت اور حرام خوری سے دور ہے، اور پولیس کے محکمے میں ایسے لوگ شاید انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے۔ اسے اپنی زندگی میں جن پولیس افسران وغیرہ کے گھر دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، ان کی ایک ایک اینٹ گواہی دیتی تھی کہ بنوانے والے نے اپنی آمدنی سے بہت زیادہ مال خرچ کر کے ان گھروں کو تعمیر کروایا ہے۔ لیکن انسپیکٹر اسد کا گھر بہت سادہ اور کافی پرانا بنا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ انسپیکٹر اسد نے ٹی وی پر اپیل کرتے ہوئے اپنا فون نمبر بھی بتایا تھا، جسے فیصل نے نوٹ کر لیا تھا، اور قصبے سے نکلتے ہوئے ایک کال آفس سے اسد سے رابطہ کیا۔ اس رابطے پر اسد نے تھانے آنے کے بجائے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ اس کے مطابق زوفی قتل کیس کے ڈانڈے جس بڑے آدمی سے جا کر مل رہے تھے، وہ اتنا بارسوخ تھا کہ اس کے معاملے میں وہ اپنے عملے پر بھی اعتماد نہیں کر سکتا تھا کہ جانے ان میں سے کون اس کا مخبر ہو۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ فیصل تھانے سے ہٹ کر اس سے ملاقات کرتا۔ انسپیکٹر نے اسے اپنے گھر بلایا تھا اور وہ اس کے گھر پہنچ چکا تھا۔ گھنٹی کے رد عمل میں دروازہ کھلا تو فیصل نے انسپیکٹر اسد کو اپنے روبرو کھڑا پایا۔ وہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا نام فیصل ہے اور میں زوفی مرڈر کیس میں آپ سے تعاون کے لیے آیا ہوں۔ فیصل نے اپنا تعارف کروایا۔ اوہ مسٹر فیصل، یقین کریں میں نہایت شدت سے آپ سے ملاقات کا خواہش مند تھا۔ انسپیکٹر اسد نے نہایت گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور پھر اسے اپنے ساتھ لیے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ڈرائنگ روم بھی بہت سادہ تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی پولیس آفیسر کا اتنا عام سا گھر دیکھا ہے۔ فیصل خود کو تبصرہ کرنے سے نہ روک سکا۔ یہ پولیس افسر کا گھر ہے بھی نہیں میرے بھائی، یہ تو میرے والد کا گھر ہے جو انہوں نے اب سے 35 برس قبل بنوایا تھا، اور ان کے اور والدہ کے گزرنے کے بعد میں اکیلا یہاں وقت گزار رہا ہوں۔ انسپیکٹر اسد نے ہنس کر اس کی بات کا جواب دیا۔ آپ کی اپنی فیملی نہیں ہے؟ گھر کی خاموشی نے فیصل کو سوال کرنے پر اکسایا۔ فیملی میں نے ابھی بنائی نہیں، کیونکہ فیملی بنانے سے پہلے میں اپنے خوابوں کی سرزمین پر اپنے سپنوں کا محل بنانا چاہتا ہوں۔ انسپیکٹر اسد کی آنکھوں میں ایک ناقابل فہم سا تاثر تھا جس نے فیصل کو الجھن میں مبتلا کر دیا۔ جسٹس راجہ ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے کہ ملازم نے انہیں ایک خاتون کی آمد کی اطلاع دی۔ اطلاع کے مطابق خاتون نے اپنا چہرہ ایک چادر میں چھپا رکھا تھا اور ایک پیکٹ سمیت جسٹس صاحب سے ملنے کی خواہش مند تھیں۔ سیکیورٹی کا عملہ پیکٹ کو ڈیٹیکٹر سے چیک کر کے اس بات کی تسلی کر چکا تھا کہ پیکٹ میں کوئی دھاتی شے یا بارودی مواد موجود نہیں ہے، پھر بھی پیکٹ سمیت خاتون کو ملاقات کی اجازت بہرحال ان کی رضامندی کی صورت میں ہی دی جا سکتی تھی۔ جسٹس صاحب نے ایک پل کے لیے سوچا اور پھر اجازت دے دی۔ وہ ایک انسان دوست آدمی تھے، اس لیے اکثر لوگ اپنے مسائل لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے۔ وہ بساط بھر ان کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ آنے والی خاتون کو بھی انہوں نے ایسا ہی کوئی ضرورت مند تصور کیا۔ ان کی اجازت ملنے پر ملازم خاتون کو ان کی اسٹڈی میں لے کر آیا تو خاتون نے انہیں دھیمی آواز میں سلام کیا۔ انہوں نے خاتون کے سوال کا جواب دیا اور ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ملازم کمرے سے باہر نکل گیا تو انہوں نے خاتون سے سوال کیا۔ میں ایک امانت قومی خزانے میں جمع کروانے کے لیے آپ کے تعاون کی طلبگار ہوں۔ آنے والی نے اپنا مقصد بیان کیا تو انہوں نے اس کے بارے میں 2 اندازے لگائے۔ اول یہ کہ وہ جوان العمر ہے، دوم تعلیم یافتہ اور مہذب ہے۔ کیا آپ کسی خاص پروجیکٹ میں ڈونیشن دینا چاہتی ہیں؟ صورتحال کی وضاحت کے لیے انہوں نے سوال کیا۔ جی نہیں، میں سرکار کی امانت سرکار کو لوٹانا چاہتی ہوں۔ اس امانت کے سلسلے میں تفصیل میں نے تحریری شکل میں بیان کر دی ہے، جو آپ میرے جانے کے بعد پڑھ لیجئے گا۔ یہ امانت خاصی قیمتی ہے اور میرے شوہر کے خیال میں اسے درست جگہ پہنچانے کے لیے آپ موزوں ترین آدمی ہیں۔
امید ہے آپ ہمارے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ خاتون جو کہ فرا تھی، اس نے جسٹس راجہ کے سامنے وہی الفاظ ادا کیے جو فیصل نے اس سے کہے تھے۔ آپ کے اعتماد کا شکریہ، لیکن آپ نے کہا ہے کہ امانت خاصی قیمتی ہے، تو کیا آپ کو ڈر نہیں ہے کہ مجھ جیسے آدمی کی نیت میں بھی فتور آ سکتا ہے؟ انہوں نے اپنی ذہین آنکھیں اس پر جماتے ہوئے سوال کیا۔ فتور تو کسی کی بھی نیت میں آ سکتا ہے، لیکن اعتماد کرتے ہوئے انسان اندازہ لگا لیتا ہے کہ خطرے کا تناسب کس جگہ کم ہے۔ ہم نے بھی ایسا ہی کیا ہے، اور ساتھ ہی کچھ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی ہیں۔ میں جو کچھ آپ کو دے کر جا رہی ہوں، اس کا پورا تصویری اور ویڈیو ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس ریکارڈ کی ایک کاپی ہم اسٹیٹ بینک کو بھی ارسال کر دیں گے، اس اطلاع کے ساتھ کہ یہ سب جسٹس راجہ صاحب کے پاس موجود ہے۔ ایسی صورت میں اول تو آپ کے پاس انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اگر انکار کر بھی دیا تو آپ کے پاس وہ امانت بیکار پڑی رہے گی، اور آپ اس سے فیض اٹھانے کے لیے اسے استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اس نے پوری سنجیدگی سے ان کے سوال کا جواب دیا تو ان کی آنکھوں میں تحسین نظر آنے لگی۔ گڈ، لگتا ہے آپ دونوں میاں بیوی ہی تعلیم یافتہ اور ذہین ہیں۔ میں نے اس بات کا برا نہیں مانا کہ آپ نے مجھ پر اعتماد کرنے کے باوجود شک کی گنجائش رکھی اور کچھ اقدامات کیے۔ انسان کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ویسے بھی ہمارے دین میں اونٹ باندھ کر توکل کرنے کا حکم ہے۔ آپ نے برا نہیں مانا، اس بات کے لیے شکریہ۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ فرا نے اپنے پاس موجود بھاری پیکٹ ان کی میز پر رکھا تو انہوں نے دیکھا کہ اس پیکٹ کے اوپر ایک لفافہ الگ سے رکھا ہوا ہے۔ ان کا جی چاہا کہ اس سے کچھ کہیں، کوئی اور سوال کریں، لیکن ان کے تجربے نے انہیں باور کروایا کہ مزید سوال کر کے بھی وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جان پائیں گے جو وہ اب تک انہیں بتا چکی ہے۔ وہ خاموشی سے اسے اپنے اسٹڈی سے باہر نکلتا ہوا دیکھتے رہے اور پھر پیکٹ پر رکھا ہوا لفافہ اٹھا کر کھول لیا۔ لفافے میں موجود خط کے متن سے انہیں معلوم ہو گیا کہ پیکٹ میں اس رقم کا ایک حصہ موجود ہے جو کچھ روز قبل ایک بینک ڈکیتی میں لوٹی گئی تھی۔ لکھنے والی نے واضح لکھ دیا تھا کہ رقم کا جو حصہ اس کے شوہر کے پاس موجود تھا وہ ذرا سی کمی کے ساتھ وہ لوگ واپس لوٹا رہے ہیں، اور زندگی میں کبھی اگر انہیں باقی رقم کے بارے میں کچھ معلوم ہوا تو اس کی اطلاع بھی متعلقہ محکموں اور ذمہ داران کو دے دی جائے گی۔ خط میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جس کے ذریعے خاتون یا اس کے شوہر کے بارے میں کچھ معلوم ہو پاتا۔ ظاہر ہے وہ لوگ اپنی شناخت چھپائے رکھنا چاہتے ہوں گے۔ جسٹس صاحب کو وہ وجہ بھی معلوم نہیں ہو سکی تھی جس کے باعث ڈکیتی کی رقم کا وہ حصہ واپس قومی خزانے میں جمع کروانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن ان کے حساب سے فیصلہ ہر طرح سے قابل تحسین تھا۔ کوئی اتنی بھاری مالیت کی رقم واپس کر رہا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ اس کا ضمیر زندہ ہے، اور انہیں بھی اپنا ضمیر زندہ ہی رکھنا تھا۔ اس لیے امانت کو اصل مقام تک پہنچانے کے لیے اقدامات کرنے میں انہوں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ خواب جتنی خوبصورت شے ہوتے ہیں اتنے ہی عذاب ناک بھی ہیں مسٹر فیصل، خاص طور پر اس صورت میں کہ جب آپ اپنی حیثیت سے بہت اونچے خواب دیکھتے ہوں۔ میرا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں نے اپنے عام سی آمدنی والے باپ کی محدود چادر میں بے شمار خواہشوں کا گلا گھونٹ کر صرف ضرورتیں پوری کرنے والی زندگی گزاری، اور کبھی اس زندگی سے خوش نہیں رہا۔ میرے ماں باپ مجھے پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بننے کے خواب دکھاتے تھے، لیکن کالج کے ابتدائی سالوں میں ہی میں نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ میرے طبقے کے لوگ صرف تعلیم کے سہارے بڑے آدمی نہیں بن پاتے، بن بھی جائیں تو اس میں اتنا طویل عرصہ لگ جاتا ہے کہ زندگی کی نعمتوں سے خوشیاں کشید کرنے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، اور آپ ایک مشین کی طرح نوٹ چھاپتے چھاپتے بالآخر ایسے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آپ کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی ہوتی، اور آپ کے کمائے ہوئے مال و دولت پر آپ کے پچھلے عیش کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے دولت کا اپنے لیے خواہش مند تھا، بعد میں چاہے وہ اس کا جو بھی کرتے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ دولت کے حصول کا پہلا راستہ مجھے یہ نظر آیا کہ میں پولیس کی ملازمت اختیار کر لوں، لیکن ملازمت ملتے ہی مجھے احساس ہو گیا کہ ایسے چند ہزار کی رشوتیں وصول کر کر کے اور لوگوں کو چونا لگا کر میں دولت مند نہیں بن سکتا۔ پکڑے جانے کے خطرات الگ تھے، میں کسی بڑے آدمی کا پٹھا بننے کا خطرہ بھی نہیں مول لے سکتا تھا۔ ایسے لوگوں کو وقتی طور پر دولت اور اختیار تو مل جاتا ہے، لیکن بڑے آدمی ایسے پٹھوں کو جب دل چاہے بلی بھی چڑھا دیتے ہیں۔ میں اپنے لیے کوئی محفوظ منصوبہ بنانا چاہتا تھا، چنانچہ پولیس کی نوکری دیانتداری سے کرتے ہوئے اس منصوبے پر بھی کام کرتا رہا۔ وہ یہاں زوفی مرڈر کیس میں انسپیکٹر اسد کی مدد کرنے آیا تھا
لیکن وہ اسے جانے کون سی رام لیلا سنانے بیٹھ گیا تھا جو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، یا پھر یہ تھا کہ وہ بہت اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ جب ہی اس کی ہتھیلیوں پر پسینہ پھوٹنے لگا تھا، وہ شدت سے یہاں سے نکل بھاگنے کی خواہش کر رہا تھا۔ ہاں تو مسٹر فیصل، میں بتا رہا تھا کہ میں بہت آہستگی سے اپنے منصوبے کو ترتیب دے رہا تھا۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے میں نے اپنی ٹیم بھی تشکیل دے دی تھی۔ اس ٹیم میں تمہاری شمولیت تمہارے نشے باز دوست سجاد کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بار دوران حراست اس نے اپنے اور اپنے دوستوں کے کارنامے کے بارے میں سب اگل دیا تھا۔ میں نے اس کے نشے میں ہونے کا فائدہ اٹھا کر سب دوستوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں۔ باقی تو ملک سے نکل چکے تھے، لیکن تمہیں میں نے تلاش کر لیا۔ تمہارے گھر ہونے والی ڈکیتی اور قتل کی وارداتوں کی وجہ سے تمہارا ریکارڈ بھی پولیس کے پاس تھا۔ میں تمہارے شناختی کارڈ نمبر کی مدد سے تم تک پہنچ گیا، اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اس وقت تمہیں اپنی بیٹی کے علاج کے لیے رقم کی ضرورت بھی تھی۔ میں نے تم سے رابطہ کیا، باقی 3 بھی تم جیسے ہی تھے۔ تم چاروں کو میں اپنے اشاروں پر چلاتا رہا، لیکن پھر تم میرے ہاتھ سے پھسل گئے۔ میں نے تمہارے ذہین ہونے کا سنا تھا، اور اس کا مجھے ثبوت بھی مل گیا۔ تم رقم سمیت خود غائب ہو گئے، اور خود تک پہنچنے والی سیڑھی یعنی بیوی اور بیٹی کو بھی منظر سے ہٹا دیا۔ میں پاگلوں کی طرح تمہیں تلاش کرتا رہا، لیکن تم مجھے نہیں ملے، اور پھر اچانک مجھے اپنی ایمانداری سے پولیس کی نوکری کرنے کا صلہ مل گیا۔ میرے بابا کہتے تھے کہ ایمانداری کا صلہ کبھی نہ کبھی ملتا ہے، تو وہ مجھے مل گیا۔ تم جو اپنا کوئی کلو نہیں چھوڑتے تھے، زوفی جسے ملک احسن روشن کے نام سے پکارتا تھا، اس کے اصل قاتل کا کلو دینے کے چکر میں اپنا کلو دے گئے۔ تحریر کو شناخت کر لینا میری ایک اضافی خوبی تھی، اور میں نے تمہاری تحریر سے تمہیں پہچان لیا۔ میں نے بہت سے فیکٹس اور فگرز جمع کیے، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ زوفشا اس روز بینک میں موجود تھی جس روز تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے وہاں ڈاکہ ڈالا۔ تم یقیناً اس کی گاڑی میں چھپ کر اس کے گھر پہنچے اور اتنے دنوں وہیں قیام کیا۔ اس قیام کی احسان مندی کا بوجھ اتارنے کے لیے ہی شاید تم نے میرے لیے زوفی کا نکاح نامہ اور اس کی بیٹی رمشا کے لیے وہ ڈالرز چھوڑے جو مجھے تم تک پہنچنے کی ایک تدبیر سمجھا گئے۔ وہ بہت روانی سے بول رہا تھا، اور فیصل اپنی جگہ ساکت بیٹھا۔ وہ سب سننے پر اس لیے مجبور تھا کہ انسپیکٹر اسد نے ایک خوفناک گن نکال کر اس کا رخ اس کی طرف کر رکھا تھا۔ وہ ذرا بھی جنبش کرتا تو اسد گولی چلا دیتا، سو وہ ساکت بیٹھا ہوا تھا۔ تمہارے ذہن میں یقیناً شروع سے بے ایمانی تھی۔ جب ہی تم فائرنگ شروع ہونے پر باقی ساتھیوں کی طرح بھاگ کر اس گاڑی کی طرف نہیں آئے تھے جس میں تم لوگوں کا منتظر تھا۔ تم نے اپنے پاس بیگ بھی وہ رکھا تھا جس میں پاکستانی کرنسی کے بجائے ڈالرز بھرے ہوئے تھے۔ اس طرح تم ایک نہایت موٹی رقم پر اکیلے قبضے کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے، لیکن تمہارا یہ خواب پورا ہو جاتا تو میرے خواب ادھورے رہ جاتے۔ اس لیے میں نے بالآخر تمہیں ڈھونڈ نکالا۔ جو کچھ ہوا وہ اتفاق تھا۔ میرے ذہن میں کچھ خدشات ضرور تھے جن کی وجہ سے میں نے اپنی بیوی بیٹی ان کو منظر سے ہٹا دیا تھا، لیکن میں تمہیں دھوکہ دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس پوری گفتگو کے دوران میں فیصل نے پہلی بار اپنی زبان کھولی۔ او، یہ بات ہے، تو اس کا مطلب ہے اب تم وہ ڈالرز والا بیگ میرے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو؟ اسد نے استہزائیہ انداز میں اس سے کہا، تاکہ تم وہ بیگ لے کر مجھے بھی ویسے ہی گولیاں مار کر ہلاک کر دو جیسے میرے باقی 3 ساتھیوں کو ہلاک کیا تھا۔ اس کے استہزاء کا جواب فیصل نے طنز سے دیا۔ تمہیں کیسے معلوم کہ میں نے ان تینوں کو ہلاک کر دیا ہے؟ اسد اس کی بات سن کر بری طرح چونکا۔ تم نے میری ذہانت کا ذرا غلط اندازہ لگایا تھا، اس لیے خود کو چھپانے کا تو مکمل انتظام کر لیا، لیکن ان تینوں کی اصلیت کو مجھ سے نہ چھپا سکے۔ فیصل نے بتا دیا کہ کیسے اس نے ان تینوں کو ٹریس کیا تھا۔ میں نے مان لیا کہ واقعی تم ذہین ہو۔ اب اپنی ذہانت کا مزید ثبوت دو اور وہ بیگ میرے حوالے کر دو۔ تمہاری ذہانت کی قدر کرتے ہوئے میں تمہارے ساتھ یہ ڈیل کر سکتا ہوں کہ تمہیں اتنا حصہ دے دوں کہ تم اپنی بیٹی کا علاج کروا سکو۔ اسد نے اسے پیشکش کی، لیکن اس نے توجہ نہیں دی اور موضوع بدلتے ہوئے بولا، پہلے تم بتاؤ کہ تم نے زوفی مرڈر کیس میں کیا کیا؟ مجھے یقین ہے کہ اس قتل کے پیچھے اصل ہاتھ ملک احسن ہی کا تھا۔ میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میں نے ملک احسن سے اپنی زبان بند رکھنے کی مناسب قیمت لے لی۔ ویسے بھی ملک احسن زیادہ قصوروار نہیں تھا، زوفی اس کی بیوی تھی اور اسے اس کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے تھی۔ وہ اپنی سرکشی کی وجہ سے جان سے گئی۔
اس کی بے حرمتی میں ملک احسن کا ہاتھ نہیں تھا۔ اس کے پی اے اکبر نے موقع کا فائدہ اٹھا کر زوفی سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا تھا۔ اکبر کو اس کی سرکشی کی سزا میں ملک احسن نے میرے سامنے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کی لاش وغیرہ کا وہ خود انتظام کر لے گا۔ باقی زوفی مرڈر کیس میں مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیس حل ہو چکا ہے اور قاتل قانون کی گرفت میں ہے۔ کیس ری اوپن کرنے کا اعلان میں نے تمہیں جال میں پھنسانے کے لیے کیا تھا، سو میں اس مقصد میں کامیاب رہا۔ بعد میں میڈیا کو ایک بیان اور دے دوں گا کہ کسی نے ایسے ہی کیس کو الجھانے اور پولیس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، ورنہ کیس حل ہو چکا ہے۔